मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के पहुँचने पर सऊदी वलीअहद ने उनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार एक्स पर पैगाम में कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात गर्मजोशी पर मबनी थी। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की राहें तलाश की। वज़ीर-ए-आज़म ने ईमान, इत्तेमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे ताल्लुकात की तौसीह की। मुलाकात मजबूत पार्टनरशिप के लिए मुश्तरका विजन की निशानदही करते हैं। तारीखी बरादराना ताल्लुक को आइंदा नस्लों तक मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशें, अरूज पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। अब्बास अराग़ची ने तेहरान आमद पर वक्त का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की दूसरी बैठक जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीकी टीवी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना तौर पर क़यादत नायब सदर जेरी वेंस करेंगे। वक्त में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन डेविड कहती हैं कि ईरान को सदर ट्रंप की शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान से बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका ने सीज़फायर में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी में तोसी की खबरें गलत हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिंट का कहना है कि ईरान अपने तेल का 90% चीन को फ़रोख्त करता है। ईरानी ट्रांजैक्शन में मुलव्वस 2 चीनी बैंकों की निशानदही हुई। ईरानी ट्रांजैक्शन साबित हुई तो नई पाबंदियां लग सकती हैं। जंग खत्म होने के करीब अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान मुआहिदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहिदा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तमीर नो का मौका मिलेगा। ईरान में इंतहापसंद अफराद अब मौजूद नहीं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम है। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा। उन्हें हमले की तवक्को नहीं थी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात हमलों पर हैरान हुए। अमेरिकी हमले न होते तो ईरान 1 या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका होता। 1 घंटे में ईरान के तमाम प्लांट्स और पुलों को ख़त्म कर सकते हैं। नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ और ना मुस्तक़बिल में होगा। चीनी सदर ने ईरान को हथियार न भेजने पर इत्तफाक किया। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं अब महमूस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूँ। नहीं लगता तेल का मामला चीनी सदर से मुलाकात की नोयत को तब्दील करेगा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। ईरान पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाहिशमंद। अब बातचीत मुकम्मल जंग बंदी के लिए होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग कहते हैं कि ये कहना कि ईरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा बिल्कुल गलत है। ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। एटमी अफज़ूदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। जौहरी सलाहियत को तवानाई के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक़ है। खित्ते में मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान की हिमायत से पीछे नहीं हटे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंग बंदी, पाबंदियाँ हटाने और नुकसानात के अदाले पर गुफ्तगू हुई। समुद्री नाकाबंदी, आलमी कवानीन और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी है। अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी की खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं रख सकती। मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार।
مرضی مسلط کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ سرنڈر پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جنگ نہیں امن چاہتا ہے، حملے کی صورت میں سخت جواب دیں گے۔ ایران پر حملوں کا جواز کس قانون میں ہے؟ ہم نے کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کی۔ خلیج فارس کی صورتحال عالمی بحران کا سبب ہے۔ جنگ میں ہسپتالوں، پلوں، یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانا غیر قانونی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، جنگ بندی برقرار۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کے یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب، کہا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو۔ ایرانی مذاکرات کار بھی ڈیل چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں بعد اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات ہوئے۔ امریکہ اور ایران میں عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایرانی رہنما جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے عظیم ہو۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی قوم عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ امریکہ کو اسرائیل فرض غلطی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباغ کہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی حزب اللہ مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگا۔ امریکہ کو لبنان میں سیز فائر معاہدے کا پابند ہونا چاہیے، جنگ ہو یا جنگ بندی۔ ایران اور مزاحمت ایک ہیں۔ باقر کالباغ کا حزب اللہ کی بہادری اور مزاحمتی اتحاد کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی، سمندر سے ایرانی تجارت روکنے کا امریکی دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایک بھی ایرانی جہاز اب ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود ایرانی سپر ٹینکر بنائے ہرمز سے گزرا۔ خوراک لے جانے والا بحری جہاز بھی امام خمینی بندرگاہ کی جانب آیا۔ ایرانی فوج نے ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مناسب جواب دینے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج فارس، بحیرہ عمان، بحیرہ احمر میں درآمدات و برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے جنوبی علاقوں کی متبادل بندرگاہیں استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ قطر کا ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کی بندش یا اس کا سیاسی استعمال ناقابل قبول ہے۔ معاملے میں کسی بھی پیش رفت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سمندری سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ قطری امیر دیوان کے بیان کے مطابق گفتگو میں توانائی کی منڈیوں کے استحکام و عالمی سپلائی چینز کے معاملات کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ ابنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ امیر قطر کا کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ ایران میں یورینیم کی افزودگی پر 20 سال تک پابندی کا خواہش مند۔ ایران نے 5 سال پابندی کی پیشکش کی۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے ذریعے طے ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی۔ برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار، کہا کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چینی صدر سے روسی وزیر
خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات، روس کی چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کے لیے تیار ہے۔ یورپی ممالک روس کے ساتھ توانائی روابط ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن جلد چین کا دورہ کریں گے۔ شی جن پنگ نے ملاقات کے دوران کہا کہ چین اور روس کے درمیان مزید مضبوط اسٹریٹجک ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو بڑی طاقتوں کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ بدلتی عالمی صورتحال میں چین روس تعلقات میں استحکام انتہائی اہم ہے۔ امریکہ نے ایران سے متعلق انسداد دہشت گردی کی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے کہ عناصر ایرانی آئل شپنگ کے باعث کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ اور دہشت گرد گروہوں کی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کا حصہ جاری رکھے گی۔ افغان طالبان کی بادوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ بارود اور 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، 3 شدید زخمی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج نے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ باجوڑ کے مکینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبے کے اسکول میں فائرنگ، ٹیچر سمیت 9 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ حملہ آور، طالب علم بھی مارا گیا۔ حکام کے مطابق طالب علم نے والد کے پاس موجود ہتھیار کا استعمال کیا۔ خیرپور ٹنڈو مستی میں غیرت کے نام پر لڑکی کا قتل، ملزمان نے 2 روز قبل ہجوم کے سامنے لڑکی کو گولیاں ماری۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، دیگر 5 مشتبہ افراد بھی گرفتار۔ 2 مرکزی ملزم پہلے سے گرفتار ہیں۔ پولیس کے مطابق روبینہ چاندیو کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آنے والے افراد بھی برابر کے مجرم ہیں۔ واقعے کے وقت مشتبہ افراد تماشا دیکھ رہے تھے، بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ واقعے میں ملوث ملزمان کے گھر مشینی کے ذریعے گرا دیے گئے۔